پشاور کے غیوروں میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کسی کے کپڑے خراب کر کے اس سے معافی ملتی ہے یا سزا ملتی ہے؟ یہاں معافی کیوں مل رہی ہے؟ معافی اس لیے مل رہی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ یہ ہے سیرت النبی کا ایک پہلو جو عام معاملات میں۔ تو سیرت کے ان پہلوؤں کو ہم اپنائیں، عقائد میں سختی، پختگی اور عام معاملات میں نرمی۔ خدا کی قسم معاملہ ایسے پرسکون ہو جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پرسکون ہے۔ لیکن ہم میں غلطیاں یہ ہیں، ہم ذاتیات کو آگے رکھتے ہیں، جذبات کو آگے رکھتے ہیں، اسلامیات کو آگے نہیں رکھتے۔ قرآنیات، محمدیات، دینیات، اسلامیات یہ آگے رکھیں، ذاتیات آگے نہ رکھیں۔ ذات کیا ہے؟ ذات کے معاملات کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر کبھی کوئی ذات کی بات آئے بھی نا تو ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ اس کو بہت بہترین علاج بتاتے ہیں۔ کیا زبردست مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کا علاج بتایا۔ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی یہ بانی تبلیغ جماعت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی کی اولاد ہے، یہ ابوبکر صدیق کی نسبت ان میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نیکی پر بھی استغفار کرو۔ بھئی نیکی پر کون سا استغفار؟ استغفار تو گناہ پر ہے۔ کہا اس لیے نہیں کہ یہ نیکی غلط تھی، کہا اس لیے استغفار کرو کہ اللہ یہ تیرے نبی کے طریقے کے مطابق پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا، پتہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو اور میں نے اس کام کو ٹھیک نہ کیا ہو، تو تکبر دل میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو کسی سے نیکی کرو، اس کو معاف کرو، اس کے لیے عفو و غفران کے جذبات رکھو۔ تو یہ دل میں نہ کہو میں نے اس پر احسان کیا، میں بڑی ماں کا بیٹا ہوں، جا میں نے تجھے معاف کیا، معاف نہ کرتا تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا، یوں نہ کہو، بلکہ آپ یہ کہو کہ معاف تو کیا ہے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں۔ پھر دیکھیں بندہ کا مزاج کیسے بدلتا ہے، پھر دیکھیں انسان کے معاملات کیسے بدلتے ہیں۔ تو اصل سیرت النبی کا یہ پہلو ہے۔ اور آخر میں خلاصہ دے رہا ہوں اور پھر بات ختم کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔